بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 42ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد کو مالک بن نویرہ کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجاح کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا، اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی۔ خالد نے اپنے دستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں میں انصار مدینہ بھی تھے۔ انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا، اسے حکم عدولی سمجھے یا جو کچھ بھی سمجھے، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلیحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں، اور جو جنگ پر اتر آئے اس کے ساتھ جنگ کریں اور بذاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاح پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ انصار میں سے کسی نے کہا، ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جلا کر کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک اور شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، مجھے اللہ کے رسول کی مقدس روح کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو لوگ مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنی اسد کے سردار طلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بطاح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ انصار بذاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بذاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں، اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ ایک اور نے کہا، اور اس لیے بھی کہ خالد بن ولید کو کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بذاخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا گھوڑا روکا۔ خالد نے پوچھا، کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ سوار نے کہا، ہاں میرے لشکر، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کرے، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاح کی طرف روانہ ہو گئے۔ بطاح میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، لیلا، تو نے مجھے محبت دی ہے، تیرے حسن نے اور تیری نشیلی آنکھوں نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے۔
اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ لیلا نے کہا، میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے۔ آج کیا بات ہو گئی کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ مالک بن نویرہ نے کہا، بات پوچھتی ہو لیلا، یہ موت کی بات ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں۔ آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ اگر لشکر کی رفتار یہی رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ لیلا نے کہا، پھر تیاری کرو، قبیلوں کو اکٹھا کرو۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے وکیع اور سجاح کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ لیلا نے کہا، پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے، نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اس نے قبیلے سے کہا، اے بنو یربو، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہوئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو۔ یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 کے پہلے ہفتے میں خالد بطاح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، مالک بن نویرہ، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، مت جلا ہمارے گھروں کو۔ وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ ایک اور چھت سے آواز آئی، الولید کے بیٹے، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ خالد نے کہا، بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں۔ مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔
مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، اے بنو تمیم، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربوع کے چند اور سرکردہ آدمی بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، مالک بن نویرہ، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرو۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ خالد نے کہا، اور تم خود اس لیے روح پوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ مالک نے کہا، ہاں ولید کے بیٹے، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ خالد نے کہا، اور تم نے سجاح کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ خالد نے کہا، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل کیوں نہ کروں؟ مالک بن نویرہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجاح نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا، لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ انہیں جب لے گئے تو خالد کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کے آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیرانہ گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد کچھ دیر اسے دیکھتے ہی رہے۔ وہ ابھی جوان تھی۔ خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ لیلا نے کہا، اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ خالد نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ لیلا نے کہا، میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ خالد نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی، یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا بھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔
اعتراض کرنے والے کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہوئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لیلا اپنے خاوند کی جان بخشی کے لیے خالد کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد کے پاؤں پکڑ لیے۔ لیلا سر سے ننگی رہتی اور بال کھلے رکھتی تھی۔ خالد کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ خالد کو یہ بال اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا، اب تو میں تیرے خاوند کو ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالد جو خوش ذوق اور زندہ مزاج تھے لیلا کے حسن سے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافعوا اسراکم، اس کا ترجمہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسری کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے، وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول کریم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ ابو بکر کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس گئے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا، خلیفۃ المسلمین، خالد کا جرم معمولی نہیں۔ وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ ابو بکر نے پوچھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ عمر نے کہا، خالد کی معزولی، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ ابو بکر نے کہا، عمر، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں عمر، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر عرص رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ عمر نے غصے سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن مسیلمہ بن حنیفہ، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسیلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بطاح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کریں۔ خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی قسط میں ہم جنگ یمامہ کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے اور اسی جنگ کی وجہ سے قرآن مجید کو کتابی شکل میں اتارا گیا۔ اس سے پہلے قرآنی آیات پتھروں، ہڈیوں اور پرانے کپڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ اسی جنگ کی وجہ سے اسے ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں لکھا گیا۔